صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی 3 حدیثیں ہیں اویس کرنی کے بارے میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6490 سے لے کر 492 تک، ان 6490، 491 اور 492. اس کے اوپر چیپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان. اور یہ تینوں حدیثیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں. یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا، ان احادیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا. وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بیچ میں نام داخل کر دیا. بیسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے یہ 3 احادیث پڑھ سکتے ہیں. اب یہ وہ تینوں احادیث اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کروں. پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ 6490 ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا. وہ کانٹیکسٹ حدیث کا یوں شروع ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کا ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا. ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا. تو سیدنا عمر کی عادت تھی جب بھی حج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا، تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آ کے ملتے بھی تھے. آپ ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے، تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور وہ ان کے لیے پیر و مرشد بھی تھے، بیعت بھی کی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، صحابی بھی تھے. تو اس وفد جب بھی کوئی وفد آتا نا، تو خصوصاً کوفے سے، تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اویس ابن عامر کو جانتا ہے؟ تو وہ جو بندہ حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا، ان کے قبیلے کا بندہ، آج بھی دیندار لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پاگل ہیں، فنیٹکس ہیں، یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. اچھا جی، دین دنیا ساتھ لے کے چلو. حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی ہے، اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا ساتھ، یعنی 24 گھنٹہ میں سے 12 اللہ کے لیے، 12 دنیا کے لیے. نہیں، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے 5 نمازوں کو ملا کے کمبائن. تو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین. تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں قرن میں سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں، کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر. اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اس سے مشغولیت ہے، یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا، کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے. اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے. پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے. اب صرف 1 درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے اس بیماری کا. وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے. اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے. اچھا، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کروائے. استغفار کے الفاظ ہیں، اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کرے. اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491، اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا. اب خیر التابعین خود ہی نبی علیہ السلام نے گریڈنگ کر دی. جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی. تو وہ خیر التابعین میں سے ہے. تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے. اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دینا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے گا. اچھا، جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492، وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے.
وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے. اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے. اویس ابن عامر بھی ان میں سے. وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے، خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا. اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس. تو آپ نے اسے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں. قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں. اچھا تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں. اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف ایک درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا، تم وہی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں. تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائے. ہائے 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 ہائے. ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے. سر آپ ذرا امیجن کریں. تو اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے تو تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو. پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے امیر المومنین کروڑوں ویسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے وہ. پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی. یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا ہے. جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل ہو، جس پہ اس کی فضیلت ہو. اب یہ تو ڈفرنس ہی کچھ نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کی، ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے، بخاری میں بھی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی، جو جنت میں ایک مقام ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں. تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے، لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھائی ہے کیا ہے؟ یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے. تو جو مفضول، یعنی ہم مفضول ہیں، اپنے سے بہت افضل شخصیت یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے. بغیر ریزیمبلنس کی میں بات کر رہا ہوں. کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر. حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، وہاں تو ظاہر اولاد والا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ جو حدیث تھی نا 6492، اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں. جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے.
ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا حضور ضرور لکھے. ہائے 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 سر، جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے. ان کا علم نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ، درویش لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے. مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں. یعنی وہ چار دائرہ کوفہ وہ چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، فوجی چھاونی. ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر، جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا، ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں. خطرہ تو رہتا ہے نا. تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس، جس کو اس مجلس کی خبر تھی، وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا، اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا، غائبانہ ذکر. تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں، میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا، تو آپ میرے لیے دعا کریں. تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو، تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو، تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے. تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو. ان کا جی، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے. تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوئی. تو حضرت اویس کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کس ضرب والے وہ لوگ ہیں. یہاں تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے اعمال کے اندر داخل نہ ہو جائے. وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں. آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے، جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بناؤ. تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں. جن کا یہ اعلیٰ ظرف تھا نا، انہی کو اسی قسم کی گارنٹیاں دی گئی تھی. الحمدللہ.